نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عقیدت المحبت کے ساتھ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ماہانہ نشست میں یہاں پر جمع ہیں جس کا عنوان ہے فرض عبادت کو ضائع ہونے سے بچائیں. یقیناً فرض عبادت ضائع ہونے سے اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ جب کہ ہمارے پاس علم دین ہو. اگر دین کا علم ہو تو ہم بخوبی جان سکتے ہیں کہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن سے ہماری عبادت ضائع ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، قل اے محبوب آپ فرمائیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو بالغ ہے، سمجھدار ہے، وہ آگ کے نقصانات جانتا ہے تو وہ آگ سے جو احتیاط کرے گا، ایک بچہ جو آگ کے نقصانات کو نہیں جانتا وہ اس قدر احتیاط نہیں کرے گا. حدیث پاک میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. دین کی جب سمجھ مل جاتی ہے تو بندہ اپنی راہوں کو متعین کرتا ہے اور اس کے سوچنے کا انداز ہی پھر دوسرا ہوتا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. جب انسان علم سے دور ہوتا ہے تو بڑی عجیب و غریب وہ باتیں کرتا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں لوگوں کو آپ سمجھائیں اور ان کی غلطی انہیں بتائیں تو وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جناب دین میں اتنی سختی نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ نماز یوں پڑھو تو ہوگی، یہ غلطی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، زکوٰۃ اس طرح دی تو ادا نہیں ہوئی، روزے میں یہ غلطی ہو گئی تو روزہ نہیں ہوا. یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اللہ غفور الرحیم ہے، حالانکہ وہ نادان ہے. یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. وہ لوگوں کی باتیں کہہ کر ان باتوں کا مذاق نہیں اڑا رہا بلکہ در حقیقت دیکھا جائے تو وہ رسول اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہا. بخاری شریف اور مسلم شریف
دونوں کتابوں میں جہاں نماز کا چیپٹر ہے اس میں حدیثیں موجود ہیں کہ کس صورت میں نماز ہوگی کس صورت میں نہیں ہوگی. انہی حدیثوں میں ایک حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ افروز تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سلام پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تو نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئی. وہ دیہاتی گیا پھر نماز پڑھی. اب بتائیے وہ سجدہ کر رہا تھا، کس کے دربار میں جھک رہا تھا؟ اللہ کے دربار میں. اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ جیسے تیسے نماز پڑھ لیں اللہ غفور الرحیم میں ہو جاتی ہے نماز، تو پھر رسول اللہ سے بڑھ کر تو کوئی اس بات کو جاننے والا نہیں. حضور کیوں فرماتے؟ پھر آیا، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. پھر گیا پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر آیا، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئی. اب وہ دیہاتی عاجز آ گیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی مجھے بتائیے میں نماز کیسے پڑھوں. وہ دیہاتی نماز میں رکوع و سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا، جلدی جلدی رکوع سجود کر رہا تھا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بعض لوگ رکوع میں جاتے ہیں تو پوری طرح رکوع نہیں کرتے، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو مکمل سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، سجدہ صحیح نہیں کرتے، یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے تو کمر سیدھی ہونی چاہیے، وہ اس طرح نہیں کرتے بلکہ سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر دوبارہ سجدہ کر دیتے ہیں. تو وہ دیہاتی جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا اس طرح نماز نہیں ہوتی، جب تجھے نماز پڑھنا ہو تو اطمینان سے وضو کر اور درست و صحیح وضو کر. پتہ چلا کہ اگر وضو صحیح نہ ہو پھر بھی نماز نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا اطمینان کے ساتھ تو نماز پڑھ، اطمینان کے ساتھ رکوع کر، اطمینان کے ساتھ سجدہ کر. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، اگر صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے تو قبول نہیں ہوتا. بلکہ حدیث پاک میں ہے بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں جب وہ سلام پھیرتے ہیں تو ان کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی اور ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اور فرمایا بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہوا کہ یہ کہہ دینا کہ جناب سب چلتا ہے، اس سے جان نہیں چھوٹتی. لیکن حدیث پاک میں ہے رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن لعنت کر رہا ہے. اس کی ایک وجہ محدثین نے یہ بیان کی کہ وہ قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن لعنت کرتا ہے. تو آئیے ہم آج کی اس نشست میں خاص طور پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں کہ کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس سے ہم زکوٰۃ کا فریضہ صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتے اور ہماری زکوٰۃ ضائع ہو جاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 34.
اور 10ویں پارے میں یہ ارشاد ہے، اور یہ 10ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، وہ لوگ جو یکنزون جمع کرتے ہیں الذهب سونا والفضة اور چاندی اور سونا وہ جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله اور اسے اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ فرمایا جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت کو بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ جس کے پاس سونا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، جو سونے کا مالک ہے، چاندی کا مالک ہے، رقم کا مالک ہے، کیش ہے، ڈالر ہیں، ریال ہیں، پاؤنڈ ہیں، مال تجارت ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد، جو اس کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے، 2 عورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ وہ کہنے لگیں نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا جہنم کی آگ کے کنگن پہننا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگیں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ دو۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا سونے کے کنگن کی زکوٰۃ دو، تو یہ تو آپ نے نہ فرمایا کہ تم اپنے شوہر کو بولو کہ وہ زکوٰۃ دے۔ تو سونے کی زکوٰۃ اور چاندی کی زکوٰۃ اگر عورت مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اگر اس کا شوہر یا اس کے والد یا اس کا بھائی اس کی اجازت سے زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ہو جائے گی، لیکن اگر بھائی ادا نہ کرے، شوہر ادا نہ کرے، بیٹا ادا نہ کرے، تو یہ مطلب نہیں کہ عورت زکوٰۃ نہ دے، بلکہ اسے اپنے زیورات کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب عورت کہے میں تو کمانے نہیں جاتی، تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جو کماتا ہو وہی زکوٰۃ دے، بلکہ فرمایا جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز ہو، کماتا ہو یا نہ کماتا ہو، ہر صورت میں اسے اس کا 2.5% اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اگر عورت کے پاس کیش نہیں تو وہ سونے کی زکوٰۃ سونے سے دے، مثلا 1000 گرام سونا ہے تو اس میں سے 2.5% سونا اللہ کی راہ میں دے دے، یعنی 25 گرام سونا اللہ کی راہ میں دے دے۔ 100 گرام سونا ہے تو 2.5 گرام سونا اللہ کی راہ میں دے دے۔ پھر یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ ہر صورت میں دینی ہے، چاہے وہ سونا چاندی استعمال ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ عورتیں کہتی ہیں یہ تو ہم زیورات پہنتے ہیں اور استعمال کی چیز پر تو زکوٰۃ نہیں۔ سونا چاندی ہر صورت میں اس پہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ استعمال کا ہو چاہے استعمال کا نہ ہو، چاہے عورت وہ زیورات پہنتی ہو یا نہ پہنتی ہو۔ یہاں تک کہ کوئی سونے چاندی کی کرسی بنا لے، برتن بنا لے یا چمچیاں بنا لے، تو سونا چاندی جس حالت میں ہو اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہو تبھی زکوٰۃ دینی ہے اور اس سے کم سونا ہو تو زکوٰۃ نہیں دینی۔ یہ مسئلہ فقہاء نے لکھا ضرور، لیکن اس کا وہ مطلب نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سونے کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو، چاندی بھی نہ ہو، روپے پیسے بھی نہ ہوں، ڈالر بانڈ اس طرح کی چیزیں بھی نہ ہوں، مال تجارت بھی نہ ہو، صرف سونا ہو، تو اس صورت میں جب تک سونا 7.5 تولہ نہ ہو سونے کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن اگر سونا اور چاندی دونوں ہو تو علماء نے اس دور میں لکھا
کہ پھر دونوں میں سے جو سستا ہوگا اس کی قیمت کا تعین ہوگا۔ مثلا 52.5 تولہ چاندی تقریباً 19,790 روپے کی ہے، اب سمجھے تقریباً 20,000 روپے، تو 52.5 تولہ چاندی 20,000 روپے، اور سونا اگر 1 تولہ ہے اور چاندی 10 تولے ہے، دونوں کو ٹوٹل کر کے قیمت کریں تو یہ 20,000 روپے سے اوپر ہو جاتا ہے، تو اب زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح اگر چاندی نہیں، روپے پیسے ہیں، بانڈ ہیں، تو یہ چاندی کے حکم میں ہے۔ یعنی مثلا یوں سمجھے کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 روپیہ ہے، تو 1 روپے کو آپ چاندی تصور کریں، 1 تولے کو سونا تصور کریں، دونوں کی قیمت کی چاندی اگر لیں تو بتائیے کیا 1 تولے سونے میں 52.5 تولہ چاندی نہیں آ جاتی؟ آ جاتی ہے۔ تو اس صورت میں زکوٰۃ دینا اس پر لازم ہے۔ تو 7.5 تولہ سونے کا مسئلہ کس صورت میں ہے؟ جب سونے کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، نہ روپیہ ہو، نہ پیسہ ہو، نہ چاندی ہو، نہ مال تجارت ہو، اور اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر ہم سونے کو چاندی تصور کریں گے اور پھر دیکھیں گے روپے اور سونے کو ملا کر یہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہے تو یہ نصاب ہو گیا، اس کی زکوٰۃ ہوگی، سال گزر گیا، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری آپ سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں یہ مال گرم کیا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم، تو ان کی پیشانیاں اس سے داغی جائیں گی، وجنوبہم، ان کے پہلو داغے جائیں گے، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو اس گرم گرم مال سے داغ دیا جائے گا، اور جب وہ چیخے گا، چلائے گا، تو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنی جان کے لیے جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس تم اس مال کا مزہ چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ فکر کرے کہ زکوٰۃ پوری طرح ادا کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرے مگر کچھ کم ادا کرے، یہاں تک کہ فرمایا زکوٰۃ کا 1 درہم، فی زمانہ سمجھ لیں 1 روپیہ، جو زکوٰۃ میں دینا تھا وہ نہیں دیا اور وہ روپیہ ہمارے مال میں ملا رہ گیا، تو فرمایا یہ پورے مال کو ہلاک کر دے گا۔ آج کئی لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن پھر بھی پریشانیاں، بیماریاں، چوریاں، ڈکیتیاں، بے سکونی، بے اطمینانی، نہ جانے کئی آفتیں ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پورے طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جو غلطیاں عام طور پہ پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس مال پر پورا سال گزر گیا ہم اسی کی زکوٰۃ دیں گے، اور سال کے دوران جو مال حاصل ہوا ہم اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حالانکہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ مثلا پچھلے سال ہم نے رمضان میں زکوٰۃ نکالی اور ہمارے پاس 1 لاکھ روپے تھے۔ اب اس سال ہم رمضان مبارک میں جب اپنے مال کا حساب کرتے ہیں تو ہمارے پاس 10 لاکھ روپے ہیں۔ تو بتائیے 9 لاکھ روپے سال کے درمیان میں حاصل ہوئے۔ تو بعض ایسے نادان ہیں کہ 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور 9 لاکھ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حالانکہ حدیثوں سے ثابت ہے، فقہاء نے لکھا سال مکمل ہونے سے 1 دن پہلے تو کیا 1 لمحے پہلے بھی لاکھوں روپے آ گئے تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو یہ 9 لاکھ روپے جو سال کے درمیان آئے ہیں یہ 1 لاکھ میں جمع ہو جائیں گے، اور جب سال پورا ہوا تو جتنی رقم ہے سب کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اکثر لوگ یہ نہیں کرتے۔ اب آپ بتائیے 9 لاکھ روپے کی جب زکوٰۃ نہیں دی تو وہ بلیک منی ہو گئی شریعت کی نگاہ میں،
وہ مال اب محفوظ نہیں ہے. اب یا تو یہ مال بیماریوں میں جائے گا، یا مقدمے بازیوں میں جائے گا، یا چوری یا ڈکیتی میں، یا پھر یہ بے برکتی میں اڑ جائے گا. کیونکہ اب 9 لاکھ کو ہم نے سیکورٹی نہیں دی. شریعت نے ہمیں جو زکوٰۃ کا حکم دیا، اس سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی بے شمار غلطیاں ہیں. یہ غلطی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. اسی طرح سال کے ایک دن کا تعین ضروری ہے. ہم ایک دن کا تعین کر لیں. اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم کب مالک نصاب ہوئے تو ٹھیک ہے، اور نہیں معلوم تو ایک دن کا تعین کر لیں. اور اس تعین میں جو دن ہم ایک دفعہ فکس کر لیں گے اب اسے تبدیل نہیں کر سکیں گے. مثلا آپ نے یہ سوچا کہ میرے زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے کا آخری دن ہے 1 رمضان، تو 1 رمضان زکوٰۃ کے سال کا آخری دن ہم تصور کریں گے. اب 1 رمضان کو ہم دیکھ لیں، ہمارے پاس جو تجارت کا مال ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اس کو ہم ٹوٹل کریں. اسی طرح ہمارے پاس سونا چاندی، روپے پیسے، بانڈ، یہ ساری چیزیں ہیں، اسے ٹوٹل کریں. جن جن لوگوں کو ہم نے قرضہ دیا ہے اس کو ٹوٹل کریں، اور جتنے لوگوں کے ہم مقروض ہیں اس کو مائنس کر دیں. تو جو جواب آئے یہ کل رقم ہے جس کی ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے. مثلا ہم نے مال تجارت کو، اپنے روپے پیسوں کو جمع کیا اور یہ بل فرض 10 لاکھ روپے بنتے ہیں. اس میں ہم نے وہ بھی جمع کر لیا کہ فلاں کو میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، اس کو بھی میں نے جمع کر لیا. فلاں کو میں نے 50,000 روپے دیے ہیں تو اس کی زکوٰۃ بھی مجھے دینی ہے، اس کو بھی جمع کر لیا. اس طرح یہ 10 لاکھ روپے بنے. لیکن 1 لاکھ روپے لوگ مجھ سے مانگتے ہیں، یعنی 1 لاکھ کا میں مقروض ہوں، تو 1 لاکھ مائنس ہو گیا. کتنے بچ گئے؟ 9 لاکھ روپے. اب 9 لاکھ روپے کی مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے 2.5%. اس کا 2.5% میں نکال لوں، یہ پوری زکوٰۃ ہو گئی. آج 1 رمضان مثال کے طور پر ہم نے متعین کیا 1 رمضان، تو 1 رمضان یہ سال کا آخری دن ہے. آج جو خرچہ ہمیں کرنا ہے وہ خرچہ ہم مائنس کریں گے، ہم کل کے خرچے کو نہیں دیکھیں گے. مثلا کسی کے پاس 10 لاکھ روپے پڑے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں 2 مہینے کے بعد 5 لاکھ روپے خرچ کر دوں گا، تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اسے پورے 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی ہوگی. کیونکہ ہمارا سال جس دن مکمل ہو رہا ہے آج کا خرچہ دیکھیں گے، بعد کے خرچے کا کوئی حساب شریعت نے اس کو دیکھنے سے منع کیا. زکوٰۃ کن مالوں پر ہے؟ تو زکوٰۃ 3 مالوں پر ہے. نمبر 1 سائمہ. سائمہ کہتے ہیں یہ جانوروں کی قسم ہے. فی زمانہ جو کراچی میں اگر کسی کے پاس جانور پائے بھی جاتے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہونے کے جو شرائط ہیں وہ ان جانوروں میں نہیں پائے جاتے. تو اس مسئلے کو تو رہنے دیں کہ ہمارے پاس تو جانور تو ہوتے نہیں. دوسرا وہ مال جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مال سمن ہے. سمن سے مراد ہے سونا چاندی، روپے پیسے، یا ہر وہ چیز جو اس کے حکم میں ہو، جیسے بانڈ ہے اور ملکی اور غیر ملکی کرنسیاں ہیں. نمبر 3 مال تجارت. مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ جس مال کو ہم نے تجارت کی نیت سے خریدا، یعنی کس نیت سے خریدا کہ اس کو بیچ دیں گے اور اس سے نفع کمائیں گے، تو وہ مال تجارت بن گیا. تو کیا تعریف اس کو دہرائیے؟ کسی چیز کو خریدا، کس نیت سے خریدا کہ بیچ کر نفع کمائیں گے. خریدتے وقت یہ نیت ضروری ہے. اب یہ مال تجارت بن گیا، چاہے وہ فلیٹ ہو، چاہے دکان ہو، چاہے پلاٹ ہو، چاہے وہ ٹوپیاں ہوں، چاہے وہ چٹائی ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے کنکر ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم نے اس نیت سے خریدا کہ اس کو بیچ کر میں نفع کماؤں گا، تو وہ مال تجارت ہے. اچھا بتائیے، اس کا جواب آپ خود دیں. بتائیے کسی نے فیکٹری خریدی، اس نیت سے خریدی کہ میں فیکٹری میں کام کروں گا اور مال بناؤں گا، جو مال بنے گا اسے بیچ کر نفع کماؤں گا،
تو بتائیے فیکٹری بیچنے کی نیت کی ہے؟ نہیں. تو فیکٹری مال تجارت نہیں ہے، فیکٹری کی زکات نہیں دینی. فیکٹری میں اس نے مشینری خریدی اس نیت سے کہ اس مشینری پر کپڑا بنے گا اور کپڑا بیچ کر میں نفع کماؤں گا، لیکن مشینری بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو بتائیے یہ مال تجارت ہے؟ نہیں ہے. تو مشینری پہ زکات نہیں ہے. اچھا، کسی نے دھاگا خریدا اس نیت سے کہ میں اس سے کپڑا بناؤں گا، تو بتائیے دھاگے پہ زکات ہے؟ دھاگے پہ زکات ہے، کیونکہ دھاگا کپڑا بن جائے گا اور کپڑا بک جائے گا، تو دھاگا بھی مال تجارت بن گیا. تو اس لیے ہم دیکھ لیں ہماری فیکٹری میں جو خام مال ہے، جو دھاگا ہے، جو کپڑا ہے، اور وہ رنگ جو کپڑوں پر لگتے ہیں، ان تمام کی قیمت کی ہمیں زکات دینی ہوگی. لیکن مشینری پر، فیکٹری کی باؤنڈری پر، فیکٹری کے فرنیچر پر، فیکٹری میں جو صوفے رکھے ہوئے ہیں جس پر ہم بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں، اس پہ زکات نہیں ہے کہ اس کو ہم نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا. تو مال تجارت پر زکات ہے، مال ثمن پر ہے اور سائمہ پر ہے. عشر وہ پیداوار کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، اور معدنیات کا مسئلہ الگ ہے. کسی نے کوئی چیز خریدی اور نیت یہ ہے کہ میں اسے بیچ دوں گا اور بیچ کر نفع کماؤں گا، تو یہ مال تجارت بن گیا کہ نہیں بنا؟ مثلا کسی نے دکان خریدی، مقصد یہ ہے کہ جب اچھے دام آئیں گے تو یہ دکان یا پلاٹ یا یہ فلیٹ بیچ کر نفع کما لوں گا، لیکن ابھی دام اچھے نہیں آ رہے، تو میں نے سوچا جب تک دام اچھے نہیں آتے میں اس کو کرائے پہ دے دیتا ہوں. تو زکات ہمیں دینی ہوگی اس فلیٹ کی، اس دکان کی، اس پلاٹ کی، کیونکہ جب ہم نے خریدا تھا تو نیت بیچنے کی ہے. اب ہم نے کرائے پر تو کیوں دیا ہے کہ جب تک نہیں بکتا تو چلو ٹھیک ہے کرایہ آ جائے گا. لیکن اگر کوئی ہم نے فلیٹ اس لیے خریدا کہ ہم بیچیں گے نہیں، صرف کرائے پر دیں گے، تو پھر اس فلیٹ کی مالیت پر زکات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے خریدتے وقت یہ نیت نہیں کی کہ اس فلیٹ کو بیچیں گے. ہاں، جو کرایہ حاصل ہوگا وہ مال ثمن ہے، اور سال کا آخری دن ہے، اس میں سے جو باقی ہے اس کی ہمیں زکات دینی ہوگی. اچھا یہ بتائیے، یعنی چونکہ یہ زکات کے مسائل پیچیدہ ہیں تو سوال کی صورت میں ہم پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہ جائیں. یہ بتائیے کسی نے دو اپنی گاڑیاں رکھی ہیں، ایک گاڑی تو وہ استعمال کرتا ہے اور ایک ایکسٹرا رکھی ہے کہ کبھی ضرورت پڑ جائے، کبھی ایک گاڑی مثال کے طور پہ خراب ہو یا کسی دوست کو ضرورت پڑ جائے، تو میں نے ایک گاڑی اپنی ضرورت سے زائد رکھی ہے. بتائیے یہ دوسری گاڑی کیا میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہے؟ نہیں. تو یہ مال تجارت بھی نہیں اور ثمن بھی نہیں، لہذا ضرورت سے زائد اس گاڑی کی زکات نہیں ہے. لیکن ایسا شخص زکات لے نہیں سکتا. مثلا کسی کے پاس دو اسکوٹر ہیں، ایک اسکوٹر اس کی ضرورت کی ہے اور ایک زائد ہے. اب وہ غریب شخص ہے، اسے زکات کی ضرورت پڑی اور وہ زکات مانگنے آتا ہے تو ہم اسے زکات نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کے پاس ضرورت سے زائد جو چیز ہے اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ جس کو زکات دینی ہو اس مستحق کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، اس کی رقم یعنی 20,000 روپے ضرورت سے زائد نہ ہو، یا اس رقم کی مالیت کا مال ضرورت سے زائد نہ ہو. تو جس کے بعد دو اسکوٹر ہیں تو ایک اسکوٹر ضرورت سے زائد ہوئی، اس کی مالیت 20,000 سے زائد ہے، لہذا وہ زکات نہیں لے سکتا. یہاں پر ایک سوال ہے، ایک شخص 20,000 روپے کماتا ہے، 20,000 کی نوکری ہے، اب اس کا بچہ بیمار ہو گیا، اب وہ 20,000 روپے تو وہ پورے مہینے میں خرچ کر دیتا ہے، کچھ بھی بچتا نہیں ہے، بلکہ مہینے کی آخری تاریخوں میں وہ تنخواہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو بتائیے یہ 20,000 روپے جو تنخواہ کے ملتے ہیں یہ ضرورت کے ہیں یا ضرورت سے زائد ہیں؟ زور سے بتائیں. لہذا ایسے شخص کو زکات دے سکتے ہیں،
اب اس کا بچہ بیمار ہے، 20,000 روپے وہ کماتا ہے اور یہ 20,000 روپے مہینے میں خرچ ہو جاتے ہیں. اب وہ شخص اپنے بچے کے علاج کے لیے اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو جائز ہے، کیونکہ اس کے پاس ضرورت سے زائد نہ 20,000 روپے ہیں، نہ ضرورت سے زائد 20,000 روپے کی مالیت کی کوئی ایسی چیز ہے جو ضرورت سے زائد ہو. خیر، یہ مسائل تو بڑے پیچیدہ ہیں. یہ مختصر سی نشست تو صرف جذبات اور شوق بیدار کرنے کے لیے کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہماری کافی غلطیاں ہیں. اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ جس کو زکوٰۃ دیں اس کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے، اس کو مالک بنانا ضروری ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص ہسپتال میں بیڈ دے دے، بستر دے دے، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ہسپتالوں میں جو بیڈ ہیں اس کا کوئی مالک نہیں ہے. ایک مریض آیا، وہ چلا گیا، پھر دوسرا مریض آ گیا. تو زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ غریب کو اس کا مالک بنایا جائے. ہاں، کہنا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی قادری علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب بحر شریعت میں لکھا. ان کے الفاظ ہیں: زکوٰۃ کہنا ضروری نہیں، ہبہ، قرض، نذر، ہدیہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. پان کھانے کے لیے، بچوں کے مٹھائی یعنی مٹھائی کھانے کے لیے، عیدی کے نام سے دی اور نیت زکوٰۃ کی کر لی تو ادا ہو گئی. یعنی کوئی شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے اور ہم اسے نہ کہیں کہ زکوٰۃ ہے اور کہیں یہ عیدی ہے، تحفہ ہے، اور ہم نے زکوٰۃ کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. پھر آپ فرماتے ہیں بعض محتاج ضرورت مند زکوٰۃ کا روپیہ نہیں لینا چاہتے، انہیں زکوٰۃ کہہ کر دیا جائے تو نہیں لیں گے، لہذا زکوٰۃ کا لفظ نہ کہے. بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، چچا کو، پھوپھی کو، ماموں کو، خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. دادا دادی، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنی اولاد کو یعنی بیٹا بیٹی کو، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ اگر دیگر رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو افضل و اعلیٰ یہی ہے کہ انہیں ہی زکوٰۃ دی جائے. زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے. بعض لوگ زکوٰۃ کا مال نکال لیتے ہیں اور پھر وہ تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے ہیں، زکوٰۃ ان کے پاس پڑی رہتی ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ایڈوانس میں نکالیں. مثلا اس سال آپ رمضان المبارک میں جتنی زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے سب دے دیں، اور پھر اگلے سال کی نیت سے ایڈوانس میں دینا شروع کر دیں، اور جب آپ کا سال مکمل ہو تو دیکھ لیں، اگر آپ نے زکوٰۃ مکمل دے دی ہے تو سبحان اللہ، اور اگر زکوٰۃ باقی ہے تو اسے پورا کر لیں. لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں کہ زکوٰۃ کا سال گزر جاتا ہے، مثلا ہمارے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو 25,000 روپے ہم نے زکوٰۃ کے نکالے. اب سال تو گزر گیا، فوراً دینا ضروری ہے. ہم 1 سال 2 سال اسی طرح رکھتے ہیں اور یہ پڑے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں، بلکہ یہ تو فوراً نکال دیں. اب اگر کوئی مستحق آ جائے اور ہم تو زکوٰۃ نکال چکے ہیں تو اگلے سال کی ایڈوانس کی نیت کر کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا کہ کئی سالوں کی ہم ایک ساتھ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب تجارت کے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو کون سی ویلیو کو ہم کاؤنٹ کریں گے؟ جس قیمت سے مال خریدا، مثلا ہم نے فلیٹ یا پلاٹ مثلا 10 لاکھ روپے کا خریدا تھا، اب اس کی ویلیو 15 لاکھ ہے، تو زکوٰۃ 10 لاکھ سے دیں 15 لاکھ سے. تو حکم یہ ہے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ دیں گے موجودہ ویلیو سے، پرانی قیمت نہیں دیکھیں گے. اگر قیمت کم ہو گئی تو کم سے دیں گے، زیادہ ہو گئی تو زیادہ سے دیں گے، جو موجودہ قیمت ہے. اب موجودہ قیمت میں 2 صورتیں ہیں.
ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے جیسا جو اچھا بزنس مین ہو، وہ اگر یہ پلاٹ خریدنے جائے تو اس کو یہ 15 لاکھ کا مل جائے گا، لیکن بیچنے جائے تو یہ 16 لاکھ کا بک جائے گا، اور 16 لاکھ میں آرام سے بک جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ 15 لاکھ سے نکالے کہ 16 لاکھ سے؟ تو فرمایا زکوٰۃ قیمت فروخت سے دیکھی جائے گی، یعنی جو مال ہمارے پاس مال تجارت ہے، اس کو آسانی کے ساتھ ہم کتنی رقم سے بیچ سکتے ہیں، اس رقم کی ویلیو سے ہمیں زکوٰۃ کا حساب کرنا ہوگا۔ یہ زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل تھے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ دیگر مسائل پر ہم گفتگو کریں، تو زکوٰۃ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کئی غلطیاں ہیں، ہمیں اپنی فرض عبادت کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں روزہ کتنی اہم عبادت ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ سحری کا آخری وقت صبح صادق ہے۔ قرآن نے اذان کا ذکر نہیں کیا، تو صبح صادق آخری وقت ہے۔ اب لوگ کتنی نادانی کرتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، لیکن وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، بعض تو اذان کے دوران بلکہ اذان ختم ہو جائے تب تک کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کسی نے منہ میں لقمہ لیا اور ابھی لقمہ اتارا نہیں اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح صادق ہو گئی، تو اب اگر لقمہ اندر اتار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے لقمہ باہر نکال لینا ہے۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، روزے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی گھڑیاں ٹائم پر رکھیں اور سحری کا آخری وقت معلوم کر لیں، اور اس سے 2-3 منٹ پہلے روزہ بند کر لیں، اور ٹوتھ پیسٹ یا منجن وغیرہ بھی اس سے پہلے کر لیں، کیونکہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن کرنا یہ منع ہے، کیونکہ اس سے باریک ذرات گلے میں اتر جاتے ہیں اور وہ پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کو دیکھیں، نماز میں کیسی غلطیاں لوگ کرتے ہیں، مثلا خواتین کو دیکھیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بال نظر آتے ہوں، یا اس کا کان نظر آتا ہو، یا اس کا بازو نظر آتا ہو، یا اس کی کلائی کھلی ہوئی ہو، تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ یا باریک دوپٹہ ہے یا باریک چادر ہے تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ ہماری مائیں بہنیں احتیاط نہیں کرتی اور ہم انہیں مسئلہ بھی نہیں بتاتے، تو ہم اپنے گھروں میں یہ مسئلہ بتائیں کہ چادر، موٹی چادر کے ساتھ وہ نماز پڑھیں، اور کان بھی ڈھکا ہوا ہو، بال بھی چھپے ہوئے ہوں، بازو کلائیاں سب چھپے ہوئے ہوں۔ بلکہ عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر بھی ایسا لباس نہ پہنے کہ جس میں آستینیں پوری نہیں ہوتی۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ گھر کے اندر بھی ایسا لباس پہنے کہ اس کی آستینیں مکمل ہوتی ہیں اور صرف ہتھیلیاں کھلی ہوتی ہیں، تو پھر نماز میں بھی سہولت رہے گی۔ ہتھیلیاں اگر نماز میں کھلی ہوں تو کوئی حرج نہیں، چہرے کی ٹکلی کھلی ہو تو حرج نہیں، لیکن اگر کان نظر آ رہا ہو تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ دیکھیں کئی لوگ ہیں سجدے کے اندر اپنی ناک کی نوک لگاتے ہیں، اور بعض تو نوک بھی نہیں لگاتے، حالانکہ آپ اپنی ناک کو دبائیں تو ناک کی نوک کو تھوڑا سا دبائیں تو وہ نرم ہڈی ہے، اس نرم ہڈی کا زمین پر لگنا واجب ہے۔ اس صورت میں اگر ناک زمین پر نہ لگی تو اس صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی، پھر پڑھنی پڑے گی۔ پیشانی زمین پر لگ جائے اور اگر زمین نرم ہو تو پیشانی کو دبائیں تاکہ زمین کی سختی محسوس ہو، اگر ایسا نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ سجدے کے اندر دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں مردوں کے لیے ضروری ہیں کہ مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں، اگر ایسا نہ کیا تو نماز پھر پڑھنی پڑے گی۔ اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں، اور یہ ساری باتیں اسی صورت میں ہمیں معلوم ہوں گی کہ جب ہم قرآن و حدیث کی علم کی طرف آ جائیں، علم دین کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔